اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کے کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جو ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک 11 to 19 آیات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور یہ دوسرا رکوع ہے سورہ الروم۔ جی، پارہ نمبر 21 کھول لیجیے اور ہاتھ میں جو ہے تو قلم اٹھا لیجیے، تاکہ شیطان کو بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب یہ انسان جو ہے اس قرآن سے فائدہ حاصل کر کے ہی رہے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے رکوع میں، جس میں رومی جو تھے، عیسائی جو تھے، ان کی لیے خوشخبری اللہ نے سنائی تھی کہ جس دن جنگ بدر، جس دن رومیوں کو فتح حاصل ہوگی، اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اب جو ہے کافروں کا حال بیان کیا جائے گا اس رکوع میں، کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، اور پھر کچھ ہمیں دعائیں اس میں سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کو اپنے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے جس نے پیدا کیا پہلی دفعہ، ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف جو ہے اعادہ کیا جائے گا، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور اسی کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی دفعہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی اٹھائے گا انسان کو، اور اسی کی طرف تم لوگوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو مجرم جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ نا امید ہو جائیں گے۔ یبلس کا مطلب ہے نا امید ہو جانا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، تو نہیں ہوں گے ان کے شرکاء میں سے، شفعاء کہ ان کی شفاعت کر سکیں، ان کی سفارش کر سکیں، او كانوا بشركائهم کافرین، اور یہ لوگ بھی اپنے شرکاء سے انکار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شرکاء جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کا انکار کریں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں، ہمارے پیچھے چلیں، اور جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہوں گے لوگ، وہ بھی اپنے شرکاء کا انکار کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، جس وقت قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو چونکہ یہ نا امید ہو جائیں گے، تو قرآن میں سورہ انعام میں ہے کہ یہ پہلے تو انکار کریں گے شرک کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن تم دیکھو گے کہ سب الگ الگ قسم کے ہو جائیں گے، ان کی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ ہوں گے باغوں میں، يُحْبَرُونَ، بہت ہی خوشحالی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اب اوپر مومن کا حال بیان ہوا، اب نیچے کافر کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا اور ہماری آیات سے انکار کیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آخرت کے ملاقات کا۔ ٹھیک ہے، ایک انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیتوں کا، اور ایک آخرت کی ملاقات کا، جس کا پہلے جو ہے رکوع میں ذکر ہو چکا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ تو اب یہ آخرت میں اسی بات کا ذکر ہوگا۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں عذاب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اب یہاں پر یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہا جا رہا ہے کہ کس کس وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور ان آیات کو ہمیں اپنے صبح اور شام کا وظیفہ بنا لینے، اذکار میں شامل کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18 اور 19 تک۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس پاکی بیان کیجئے، حِینَ تُمْسُونَ، جب کہ تم شام کرو،
وحین تصبحون جب کہ تم پر صبح ہو جائے. ٹھیک ہے، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اور کیا کرو؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف بیان ہوتی ہے اور اسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم کیا کرو؟ جس وقت تم سپہر کرو، جس وقت تم ظہر کرو اور جس وقت تم سپہر کرو. وعشیًا کا مطلب ہے سورج ڈھلنے کا ٹائم. ٹھیک ہے، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کا وقت کرو. تو ان سب اوقات میں تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. یخرج الحی من المیت، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ زندہ سے جو ہے وہ مردہ کو نکالتا ہے، اور ویخرج المیت من الحی، اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد اس کے خشک ہو جانے کے. وکذالک تخرجون، اسی طرح وہ تم کو بھی قیامت کے روز نکال کھڑا کرے گا. ومن آیاتہ، اچھا جی یہاں سے یہ رکوع ختم ہو گیا، دوسرے نمبر کا رکوع ختم ہو گیا. ابھی جو ہے اس کی تھوڑی سی، یہ بہت آسان رکوع ہے. اس میں جو ہے کیا بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کریں. اس سے پہلے جو ہے مجرموں کا حال بیان کیا گیا، اور کافروں کا اور مومنوں کا حال بیان کیا کہ وہ آخرت والے روز قیامت کے بعد کس حال میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اب ہمیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون میں ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ پوری کائنات میں، آسمان اور ارض و سماء میں، سب ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ان کی عبادت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. تم انسان ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، تم ہی ان اوقات میں جو ہے وہ عبادت کرو. اور اس بات کی تربیت اس میں دی جا رہی ہے کہ جس شخص کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا خوف موجود ہوگا، وہ شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. تو جس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو نکال لائے گا، تو اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. یہاں تک ہمارا یہ دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت، اس کے ترجمہ کو آسان طریقے سے جو ہے آسانی سے سیکھنے کا یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو پڑھا کریں، اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ اس قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، ہر ایک چیز میں اس قرآن کی برکتیں نازل فرما دے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.